حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں، امام مجتہد ہیں۔ آپ کے علم کا مقام ہی ایک الگ تھا، بڑے ہی علم والے تھے۔ قرآن کریم کے اسرار پر آپ کی گہری نظر رہا کرتی تھی۔ علم کے حوالے سے آپ نے کئی ارشادات فرمائے۔ ایک مقام پر آپ نے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ جس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علم اس وقت انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے جب انسان اپنے نفس کی نگہبانی نہیں کرتا ہے۔ جب آدمی اپنے نفس کی نگہبانی نہیں کرتا تو اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن اور دوست ہوتا ہے، تو جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کے اسرار پر، باریکیوں پر کتنی گہری نظر آپ کی ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص ہیں حضرت عبد القاہر بن عبد العزیز، جو بڑے نیک شخص اور پرہیزگار شخص تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کی پرہیزگاری اور تقوی کی ہی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر خاص توجہ دیا کرتے تھے، خاص توجہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے پوچھا، امتحان، صبر اور تمکین میں سے کیا افضل ہے؟ میں آپ کو یہاں پر رک کر بتاؤں، تمکین کہتے ہیں مرتبے کو، مقام کو، عزت و شرافت کو تمکین کہتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا کہ امتحان، صبر اور تمکین میں سے کیا افضل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمکین یعنی عزت و مرتبہ یہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ ہے۔ پہلے امتحان ہوتا ہے، پھر صبر اس پر کیا جاتا ہے، اور پھر تمکین کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر تمکین کا اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ایوب علیہم السلام کو پہلے آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، امتحان ہوا، انہوں نے صبر کیا اور پھر رب کی بارگاہ سے انہیں تمکین عطا کیا گیا، عزت و شرافت و مقام عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کہ ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، پھر آپ کو سلطنت سے نوازا گیا، قدرت سے نوازا گیا، طاقت سے نوازا گیا۔ حضرات گرامی وقار، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام سے بالکل یہ واضح ہوتا ہے، اور اس بات پر یہ کلام دلالت کر رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن پاک کے اسرار میں گہری نظر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والے تمام انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام کے مقام و مرتبہ کا علم تھا، تو اسی لیے کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بڑے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 4 ائمہ میں سے ایک ہیں۔ آپ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ آدمی عالم کب بنتا ہے؟ آج تو بہت سارے طلباء کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ درس نظامی کا ہم نے کورس کر لیا، بس عالم ہو گئے، اور خود کو عالم بولنے، کہلوانے لگنا شروع کر دیتے ہیں وہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگان دین، ائمہ جلیل، ائمہ مجتہدین کا کیا ماننا تھا اور ان کے کیا فرامین تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ آدمی عالم کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ علم دین اچھے طریقے سے حاصل کر کے دوسروں کو سکھائے، پھر وہ دوسرے علوم کی طرف متوجہ ہو، اور جو علم اس کے پاس نہیں ہے اس میں غور و فکر کرے، تب وہ عالم ہوگا۔ یعنی کچھ حصے، کچھ سلیبس، کچھ نصاب پڑھ کر بس کر دینا اور اسی پر اکتفا کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم عالم ہو گئے، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں یہ علم نہیں، جہالت ہے،
یہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ علم تو یہ ہے کہ علم جتنا حاصل کرو کم ہے، اور علم حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ جو بھی تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے حصول یابی میں غور و فکر کرو، تب تم عالم بنو گے، اعزاز علم سے نوازے جاؤ گے۔